خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ آج میں کلام مقدس کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ واٹ از بائبل اور بائبل کی ہسٹری کیا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں شیئرنگ کروں گا کہ بائبل خدا کا کلام ہمیں کیسے پہنچا، کیسے خدا کا کلام ملا۔ سو دیر آر لاٹ آف مسکنسیپشنس بائبل کے حوالے سے کہ جی یہ بدل گئی، اس کو انسانوں نے لکھا یا اتنے عرصے میں یہ لکھی گئی ہے، تو انکنسسٹنسیز ہوں گی اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ First of all, if you read Bible and if you have ever read Bible from cover to cover, book of Genesis to Revelation, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی شخص نے یہ لکھی ہے، ایک ہی لہجے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ایٹ لیسٹ منیمم ون ٹائم بائبل کو پورا پڑھا، ریڈ کیا ہوگا؟ 5-6 لوگ ہیں۔ ریکویسٹ اور 7 لوگ، تھینک یو۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ میک اٹ اے ہیبٹ۔ آئی کین گیو یو 1 year پلان، اس میں ڈیلی آپ کو اس میں بتایا ہوگا کہ اتنے چیپٹرز آپ نے پڑھنے ہیں، اور ڈیلی اگر آپ وہ میک شیور کریں کہ وہ صبح اور شام، مثلاً اگر 4-5 چیپٹر بھی پڑھتے ہیں تو 2-3 صبح پڑھ لیں، 2-3 شام کو پڑھ لیں سونے سے پہلے، تو یو شوڈ بی ایبل ٹو فنش دا بائبل ریڈنگ ان 1 year۔ اف یو نیڈ دیٹ لیٹ می نو۔ ویسے میں چرچ کا جو گروپ ہے اس میں بھی وہ پلان ڈال سکتا ہوں، اینڈ لیٹس کمٹ ٹو دیٹ، کیونکہ اٹ ول بی ویری کہہ لیں کہ انفارچونیٹ، اور یہ عجیب بات ہوگی کہ ہم بچپن سے بائبلیں ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اگر ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی وانٹ کہ ہر ایک کے پاس اپنی بائبل ہو، جیسے ہر ایک کے پاس اپنا فون ہے، ہر ایک کے پاس اپنا والیٹ ہے، ہر ایک کے پاس اپنی چیزیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی کبڈ بھی ہے، ہر ایک اپنی کپڑے ہیں، ایوری تھنگ از لائک ایک بلانگنگ کی جو سینس ہے وہ ہے۔ سملرلی وی شوڈ اون دا بائبل۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے بائبل، پلیز لیٹ اس نو۔ اردو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، کسی بھی لینگویج میں چاہیے، وی کین پرووائڈ اٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یو ہیو یور اون بائبل، یور اون ریٹن جو ہے وہ بک آپ کے پاس، اس پہ آپ نوٹس بنائیں، اس پہ آپ لکھیں، اور اس پر جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھیں، اینڈ اون اٹ اینڈ میک اٹ یور اون بائبل، اور اس سے آپ جو ہے کلام مقدس کو سیکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس جو ہے تقریباً 40 ڈفرینٹ لوگوں نے ان کو لکھا، بکس کو، اور یہ تقریباً 1500 سال کے عرصے میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ بائبل کی جو فرسٹ بکس ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی مسکنسیپشن ہے کہ جب ہم، کیونکہ ہم موسٹلی پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ صرف انجیل ہے، اٹس اونلی دا گاسپل، اور وہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس توریت ہے، اور داؤد نبی جو تھے ان پر زبور اترے، اور جیزس پہ بائبل آئی۔ حالانکہ they don't realize کہ بائبل is consistent of everything۔ اس میں توریت بھی ہے، اس میں زبور بھی ہیں، اس میں باقی انبیاء کے صحائف بھی ہیں، اور اس میں اناجیل بھی ہیں، اور یہ خداوند کی طرف سے ہمیں یہ کلام پورا نکل۔ سو بائبل کا جو لفظی مطلب ہے وہ جو ہے اس کا مطلب ہے کتابیں، کتابوں کا مجموعہ۔ آپ نے اگر کوئی بک پڑھی ہو یا اگر آپ تھیسس پہ کام کر رہے ہیں تو اینڈ پہ آپ کو ایک پورشن لکھنا پڑتا ہے جس کو ببلیوگرافی کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی تھیسس لکھتے ہیں تو ببلیوگرافی کا مطلب ہے کہ آپ نے کون کون سی بکس کو کنسلٹ کیا ہے، تو یو ہیو ٹو گیو ریفرنس۔ سملرلی جو بائبل ہے، یہ لیٹن کا ورڈ جو ہے اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کتابیں، اور یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی مسکنسیپشن ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ کی قوم پر جو ہے وہ توریت اتری، اور حضرت داؤد کی قوم پر زبور اترے، حالانکہ وہ دونوں قومیں ایک ہی ہیں، لائک اسرائیل کی قوم تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے ہیں، پرانے عہد میں جتنے بھی ہیں، اور خدا کا جو فوکس تھا وہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، تو کوئی علیحدہ قومیں نہیں تھیں۔ اور زبور کی کتاب بھی صرف داؤد بادشاہ نے نہیں لکھی، داؤد بادشاہ نے میجورٹی جو سامس ہیں وہ لکھے ہیں، سلیمان بادشاہ نے زبور لکھے ہیں، موسیٰ نبی کے زبور ہیں، اور اس کے علاوہ آصف جو ہے ان کا جو کوائر لیڈر تھا، مین جو میوزیشین تھا، اس نے لکھے، اور آپ نے کافی زبوروں کے اوپر پڑھا ہوگا فار دا چیف میوزیشین یا میر مغنی کے لیے۔ تو وہ کون تھا کہ ان کا جو مین میوزیشین ہوتا تھا وہ طرزیں بناتے تھے اور ان کے لیے وہ لکھتے تھے۔ تو آصف جو تھا ہی واز اے پوئٹ، اور وہ انہوں نے جو ہے، اور بنی کورا جو ہے، کورا کی جو فیملی تھی یہ بیسیکلی یہ پریسٹ لوگ تھے، لیوائز تھے، اور انہوں نے بھی، کیونکہ وہ ہیکل میں کام کرتے تھے۔ جسٹ امیجن کریں کہ ہمارا چرچ اگر اتنا بڑا اور اس میں کام کرنے والے لوگ تنخواہ دار لوگ بھی ہوں، اینڈ پیپل آر وہ ریگولرلی کنیکٹڈ ود دا چرچ، اور آپ کہیں کہ یار میں گیت لکھوں گا تاکہ چرچ میں گایا جائے، میرا بھی گیت گایا جائے، تو اینڈ دین میں میر مغنی کے طور پر کھڑا ہوں، آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیرکس لے آؤ تو میں ابھی طرز بناؤں گا، اینڈ دین وی سنگ ٹوگیدر۔ تو ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا وہاں پہ، اور جب داؤد بادشاہ نے
ٹیمپل کے لیے کام کیا اور پھر سلیمان بادشاہ نے ٹیمپل بنائی تو ان کی 4000 کی کوائر تھی. آپ امیجن کرو کہ 4000 کی صرف ان کی کوائر ہی کوائر تھی, میوزیشینز, سنگرز اور ہر طرح کے انسٹرومنٹ, کیونکہ داؤد بادشاہ himself جو تھا he was an inventor of the instruments, اور وہ انسٹرومنٹ بناتا تھا, بجاتا تھا, اور اس کا پیشن تھا ورشپ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی وہ بلڈنگ ہوگی کہ 4000 کا ایریا جو ہے وہ صرف اور صرف کوائر کے لیے رکھا ہوتا ہے. thousands of people جو ہے وہ آ کر اس میں بیٹھتے تھے اور وہ ورشپ ہوتی تھی. امیجن کریں کہ 4000 لوگ صرف کوائر کے گا رہے ہیں اور باقی جتنی جماعت ہوگی 15-20 ہزار 1 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کیا میٹنگ ہو رہی ہے. تو ایسے جو تھا. سو بائبل جو ہے وہ ہسٹری کو لے کر چلتی ہے. بائبل کی جو ترتیب ہے, اٹ سٹارٹس ود کریشن اینڈ اٹ اینڈز ود نیو ہیون اینڈ نیو ارتھ. ہاللیلویا. سو بائبل جو ہے وہ آدم اور حوا اور جب سورج چاند ستارے بنے تب سے کام شروع ہوا, اس کی ریکارڈ کرتی ہے ساری انفارمیشن, اور وہ ساری ہسٹری کو لے کر چلتی ہے. اور اس سے پہلے کہ باپ ابراہیم کو خدا نکالتا, دنیا جو ہے ورلڈ وائڈ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے اس میں بائبل, لیکن جب باپ ابراہیم کو خدا نکال کر لائے تو سارا فوکس ابراہیم اور اس کی نسل پر, اسحاق اور یعقوب اور ان کے بچوں پر ہو گیا, اور پھر ایونچولی خداوند یسوع مسیح پر وہ فوکس جو ہے وہ آتا ہے. اور بائبل کو لکھانے والا there is only one writer. 40 لوگوں نے اس کو پین ڈاؤن کیا ہے, لیکن there is only one writer and that writer is Holy Spirit himself. ہاللیلویا. اسی لیے بائبل کی کوئی بھی بک اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے سیم بندے نے لکھی ہے. آپ کو ایسے لگے گا ایک ہی بندہ جو ہے وہ بک آف جینیسس میں بھی سیم لینگویج یوز ہو رہی ہے, سیم ٹون یوز ہو رہا ہے, سیم جو ہے کانسیپٹ یوز ہو رہا ہے. آن دی ادر سائڈ باقی جو مذہب کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت ساری انکنسسٹنسی ہے. اب جیسے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کا جو ترتیب ہے وہ کیا ہے کہ جو سب سے بڑا, تو قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. سو اٹس لائک a very small portion of what Bible is. بائبل میں 32,000 سے اوپر آیتیں ہیں اور 1100 کے قریب چیپٹرز ہیں. قرآن میں صرف 114 چیپٹرز ہیں, اور جو سورتیں ہیں وہ چیپٹرز ہیں. they are only chapters, they are not books. اور جو سب سے بڑی جو ان کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورت فاتحہ, جس کو وہ نماز کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل فرسٹ ہے لسٹ میں وہ سورت البقرہ. اب اس کا کیا ہے کہ وہ سائز کے حساب سے سب سے بڑی, اس کی 235 کے 253 آیتیں ہیں. اینڈ دین جیسے چیپٹر سائز میں چھوٹے ہوتے جاتے ہیں تو وہ سب سے آخری جو چیپٹر ہے ان کا, سب سے آخری جو سورت ہے وہ سب سے اسمالسٹ بھی ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ سورت کب دی گئی, میسج گیٹس مکسڈ اپ ایز ویل. کیونکہ جو ریولیشن ان کا جو آگے بڑھ رہا تھا, یہ نہیں ہمیں پتا کہ کون سی سورت کب دی گئی, اور اس میں جو ہے نا جب ایک ان نون بندہ پڑھتا ہے تو وہ میسج کو مکس کر دیتا ہے, اینڈ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن. ہندوازم کی بکس کو دیکھ لیں, ہندوازم جو ہے وہ اٹس آل اباؤٹ میتھولوجی, وہ ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس میں, اس کا بھی ہے نکال دیں, کوئی بات نہیں. تو جس کا بھی ہے سوری کون میں اس کو لے جائیں, تو ہندوازم کی جو بکس ہیں اس میں میتھولوجی ہے, تھنگز دیٹ نیور ہیپن, لیکن کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے وہ آسمانوں میں ہو رہے ہیں. سو بائبل کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہسٹری کے طور پر دیکھیں. خدا نے دنیا کو کتنی دیر میں بنایا, تو مجھے بتائیں کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں. 7واں دن جو تھا وہ آرام کرتا. تو اگر بائبل کو ذرا ڈیپلی سمجھنا ہے تو یو مسٹ تھنک کہ یہ بائبل کی ترتیب ایسے کیوں دی گئی ہے. میرے ساتھ دیکھیں زبور 90 اور اس کی ہم 4تھی آیت دیکھیں گے. زبور 90 اور اس کی 4تھی آیت. لکھا ہے کہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا, اور جیسے رات کا ایک پہر. دوسرا پترس دیکھیں, 2 پیٹر ہم دیکھیں گے, اور پترس کا دوسرا عام خط, اور اس کی تیسری چیپٹر کی ہم 8ویں ورس دیکھیں گے. 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 8 لکھا ہے کہ اے عزیزو, یہ بات خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. ایک دن 1000 برس کے برابر ہے, اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. سو کیا سسٹم ہے کہ خدا نے کتنی دیر میں دنیا بنائی؟ 6 دن. 7ویں دن کیا کیا؟ آرام کیا. 7ویں دن خدا نے انسان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, اور آرام سے مراد یہ نہیں تھا کہ خدا نے ریسٹ کیا, سوتا رہا خدا. آرام سے وہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے موقوف ہونا, وقفہ لینا. God stopped for what he was doing and he actually spent time. So ایسے نہیں تھا کہ آدم بھی سوتا رہا تھا,
خدا بھی ستا رہتا ہے, کسی نے پتا بھی نہیں کہ کی ہو رہا ہے. نو, دے سیٹ ٹوگیدر ان اے فیلوشپ. خدا نے سورج چاند دیے ہیں. ہم جب گھڑی کو دیکھتے ہیں, سامنے جو گھڑی لگی اس میں اس کے ڈائلز ہیں, تو ہم جب نیچے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی ایک گھڑی نظر آتی ہے. سورج چاند ستارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ٹائم مقرر کرتے ہیں. ہمارا دن کتنے گھنٹے کا ہے؟ 24 گھنٹے کا. خدا کا دن کتنے سال کا ہے؟ 1000 سال. تو خدا جو ہے وہ اوپر سے دیکھتا ہے, کیونکہ گاڈ از ابو سن مون اینڈ اسٹار. خدا کا تخت اس سے اوپر ہے, تو خدا کا جو ٹائم ہے اٹس اے ڈفرنٹ ٹائم. ہمیں خدا نے یہ بتایا ہے کہ آخری زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی تو ہم کتنی دیر کے لیے بادشاہی کریں گے زمین پر؟ 1000 سال کے لیے, جس کو 7واں 1000 سال کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے عبرانیوں کے خط میں میرے ساتھ دیکھیں, there is a reference for that. Hebrews chapter 4 اور اس کی 8ویں ہے. یہاں پر سبت کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے, یعنی کہ جو 7واں 1000 سال ہے وہ اس سبت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ 7th ڈے تھا آفٹر کریشن, 6 ڈے کی جو کریشن ہے. دیٹ مینس کہ خداوند یسوع مسیح اور ہم سب مل کر خدا کی بادشاہی میں ہوں گے, and we'll worship him for 1000 years. So that also tells us کہ زمین اس سے پہلے کہ وہ 7واں دن شروع ہو, 6 days have to pass. ٹھیک ہے, 6 دن ہونے چاہیے. اچھا میرے ساتھ دیکھیں, پہلی چیپٹر میں جائیں گے, بائبل کے بالکل پہلے چیپٹر میں, اور لکھا ہے اس کی پہلی آیت میں, بک آف جینیسس ورس چیپٹر 1 میں, خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر دی تھی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے, اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا, دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی اور کو تاریکی سے جدا کیا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ 6000 سال کیسے بنتے ہیں. And if we are ending towards the end of 6000 years, that means کہ Jesus is coming very soon. So آدم کو جب خدا نے پیدا کیا تو آدم کتنا ٹائم جو ہے باغ عدن میں رہا, کوئی مجھے بتائے؟ 1 دن, 2 دن, سال, کافی ٹائم رہا. میں صحیح بتایا, ایڈم آلموسٹ 100 ایئرز جو تھا وہ باغ عدن میں رہا تھا. 100 سال کے قریب کا عرصہ اس نے باغ عدن میں گزارا تھا. ہوا نے بھی ہے نہیں سی کہ جتنے ہی پیدا ہوئے تھے نال ہی اگلے دن شیطان انہوں نے متھے لگا. نہیں, they had spent time in God's presence. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آدم جب باہر نکلا تھا تو اس کو کھیتی باڑی بھی آتی تھی, اس کو سارا کچھ آتا تھا. اس نے وہ نالج کہاں سے لیا تھا؟ اس نے خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر وہ سب کچھ سیکھا تھا. اس کو جاننا کیسے سمجھ آئے گی. میرے ساتھ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب, بک آف جینیسس چیپٹر 5 میں لکھا ہے, اور اس کی ورس 3 میں ہم دیکھتے ہیں, بلکہ ورس 1 سے لکھا ہے کہ یہ آدم کا نسل نما ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا, اور نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی. جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. دیٹ مینس کہ سیم ڈے پر آدم اور حوا پیدا ہوئے تھے, ان کی ایج سیم تھی. اور لکھا ہے کہ آدم 130 برس کا تھا جب اس سے اس کی صورت اور شبیہ کا بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام اس نے سیت رکھا تھا. یعنی کہ 30 برس اس کو ہو گئے تھے باغ عدن سے باہر ہوئے. باغ عدن سے جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو خدا نے ان کو 2 بیٹے دیے تھے. کون کون تھے وہ؟ قائن اور ہابیل. تو وہ جوان ہوئے, اور obviously وہ 20 25 30 سال کے تھے جب وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے, بھیڑ بکریاں چراتے تھے. ایک نے دوسرے کو مارا اور بھاگ گیا, وہ قائن جو تھا وہاں سے بھاگ گیا. اور یعنی کہ 130 ایئرز اولڈ تھا ایڈم جب اس کو پھر خدا نے ایک اور بیٹا دیا. 100 سال اس نے باغ میں گزارے, 30 سال میں خدا نے یعنی کہ باغ سے نکلتے ان کو بیٹے ملے, اور وہ بیٹے جوان ہوئے, انہوں نے ایک نے دوسرے کو مار کر بھاگے. اور پھر 30 ایئرز آفٹر کمنگ آؤٹ فرام دا گارڈن تو کیا ہوا کہ عزر جو ہے ان کو ایک بچہ دیا. اور لکھا ہے کہ اس کے بعد آدم 800 برس تک جیتا رہا, اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے. آدم کی کل عمر کتنی تھی؟ 930 سال کا ہو کر عمر, 930 ایئرز کا. یہ بہت بڑی ایج ہے, بہت بڑی عمر ہے. سو خدا نے کیا کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو کیا ہو جائے گا, اسی دن تو مرے گا. آدم تو 930 سال کا ہو کر مرا, وہ خدا کا ایک دن پاس نہیں ہوا تھا. اگر آدم 1000 کا ہو جاتا تو then we could have said کہ یہ ہوتے ایک دن پورا ہو گیا, اتنا لمبا. خدا کی طرف سے بھی it was still within the first day. Hallelujah. So day 1 جو تھا اس کے اندر آدم کی ڈیتھ ہو گئی, اور آدم کی جب ڈیتھ ہوئی تب دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہو چکے تھے. There was one person جو آدم کی پیدائش کے وقت زندہ تھا, his name was Enoch, ہنوک تھا. اور ہنوک جو تھا وہ آسمان پر اٹھایا گیا. ہنوک کی جب ڈیتھ ہوئی تو there was one person جو کہ اس دنیا میں زندہ تھا, اس کا نام تھا نوح.
नोआ जो था वो यानी कि वो हनूक से मिल चुका था, और नूह की जब डेथ होती है तब इब्राहिम की उम्र जो थी 58 ईयर्स की। अब इमेजिन करो कि इब्राहिम तक आते आते सिर्फ 4 बंदे कनेक्ट किए हैं, यानी कि आदम ने हनूक से मुलाकात की, हनूक ने नूह से मुलाकात की, नूह ने इब्राहिम से मुलाकात की। तो पहले दिन खुदा ने क्या पैदा किया, मेरे साथ देखिए। पहले दिन लिखा है कि रोशनी और तारीकी की जो है वो जुदाई होती है। पहले दिन रोशनी और तारीकी को जुदा किया जाता है। हम देखते हैं कि रोशनी और तारीकी का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट डे में आदम और हवा से गुनाह होता है। खुदा ने आदम को जो कि तारीकी में पड़ गया था, खुदा ने उसको निकाल दिया और रोशनी से अलहदा हो गया। रोशनी और तारीकी की जुदाई होती है। सो डे वन का जो फिनिश होता है वो ईनॉफ पर होता है, और डे 2 का आगाज ईनॉफ से होता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, बाइबल में क्या लिखा है, खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, और पानी से जुदा हो, और पानियों को खुदा ने जो है वो वहां पर उनका कॉन्सेप्ट है। डे 2 के एंड पर क्या हो रहा है, जब तूफान आता है दुनिया में। हालेलुया। सो खुदा ने सेकंड डे पर पानियों का जिक्र किया है, और आप ये देखें कि सेकंड डे के एंड पर तूफान से खुदा ने दुनिया को खत्म किया। तकरीबन 1800 साल हो गए थे आदम की पैदाइश को, और जब एक्चुअल डे 2 फिनिश होता है और डे यानी कि अगला दिन स्टार्ट होता है, तो आदम की बाप इब्राहिम की पैदाइश होती है। ठीक है, आदम डे 1 को जाहिर करता है, ईनॉक डे 2 को जाहिर करता है, इब्राहिम जो है वो तीसरे दिन को जाहिर करता है। तीसरे दिन खुदा ने क्या किया, तीसरे दिन लिखा है कि खुदा ने आसमान को और जमीन को और खुशकी को और पानी को सबको पैदा किया, और फूलदार पौधे पैदा किए, और उसमें बीज लगाए, और ये सब कुछ हुआ। हम देखते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने चुना और उसे कहा कि मैं तुझे एक बीजदार फलदार पौधा बनाऊंगा। हालेलुया। सो डे 3 जो था उसको जब हम देखते हैं कि डे 2 का आगाज इब्राहिम की पैदाइश होता है, और वो उसके साथ चलता है, और फिर डे 3 इब्राहिम के साथ मंसूब होता है। और हम देखते हैं कि जब डे 3 फिनिश होता है, 3000 साल आदम की पैदाइश को हो गए, तो बाप हमारा एक और पैदा होता है जिसका नाम था दाऊद बादशाह। हालेलुया। तो चौथे दिन का आगाज दाऊद बादशाह से होता है। हम देखते हैं कि 4 दिन यहां से हो गए। सब काउंट करते जाएं कि टाइम इज मूविंग वेरी क्विकली, और जब 4 दिन होते हैं तो चौथा दिन खुदा ने क्या किया था, खुदा ने कहा था कि 2 लाइट्स हो, एक लाइट जो है वो बड़ी हो और एक लाइट छोटी हो, यानी कि एक सूरज हो और एक चांद हो। ये जो चांद है ये दाऊद बादशाह है। सूरज कौन है? जब चौथा दिन फिनिश हुआ दुनिया में एक और आया जिसको इब्ने दाऊद कहा गया। हालेलुया। जब 4000 साल फिनिश हुए तो somebody was born through the Virgin Mary, उसका नाम था यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। यानी कि चौथे दिन के एंड पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी की पैदाइश होती है। और हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह जो है वो छोटी रोशनी है, हम दाऊद बादशाह को रिप्रेजेंट करते हैं, और जीसस क्राइस्ट जो है वो बड़ी रोशनी है जिसको सूरज रिप्रेजेंट करता है। सूरज की अपनी रोशनी है, चांद सूरज से रोशनी लेकर रिफ्लेक्ट करता है। जीसस की अपनी रोशनी है, हमें भी दुनिया का नूर कहा गया है, हम उससे लेकर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या हुआ है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पैदा हुए, आदम से 4000 साल के बाद पैदा हुए। तो जीसस की पैदाइश पर 4 डेज जो थे वो खत्म हो गए। हालेलुया। 4 दिन का अरसा जो था वो गुजर गया। मेरे साथ देखें, प्रोफेसी थी होसिया नबी की किताब है। होसिया नबी की किताब में चलें, उसका 6वां बाब और उसकी दूसरी है। लिखा है कि वो 2 दिन के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे दिन उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। 2 दिन के बाद हमको एक नई जिंदगी देगा और तीसरे दिन उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर में जिंदगी बसर करेंगे। हम देखते हैं कि ये प्रोफेसी 3 दफा पूरी हुई है। पहले 2 दिन के बाद इब्राहिम की पैदाइश हुई, एक न्यू लाइफ जो है, एक न्यू प्रॉमिस जो है खुदा ने। और आप ये देखें कि तूफान में सारी दुनिया मर गई थी और इब्राहिम बाप की पैदाइश होती। अगले 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो उनका दौर है। पहला दौर जो था वो गुनाह का दौर था, जिसको गुनाह का टाइम पीरियड कहते हैं। अगले जो सेट ऑफ 2 डेज है वो बनी इसराइल का दौर है, क्योंकि इब्राहिम से इसहाक और याकूब से वो टाइम शुरू होता है और जीसस क्राइस्ट तक आता है। 2 दिन में बनी इसराइल ने क्या किया कि खुदा से कलाम लिया, खुदा से सारा कुछ लिया और फिर नाफरमानी कर दी और सीरिया में चले गए। ठीक है ना, सीरिया में गए। और उस दिन के एंड पर क्या लिखा है कि 2 दिन के बाद हयात ताजा, एक नई जिंदगी कौन थी? खुदावंद यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। अब फिर 2 दिन का अरसा जो है वो हमें दिया गया है और 2 दिन के बाद जो है अब तीसरा दिन जो है शुरू होगा। लिखा है कि 2 दिन के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा। और बाइबल में लिखा है कि वो जो खाक में पड़े हुए सो रहे हैं वो उठ खड़े होंगे और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन जो है हमें तैयारी के दिन
दिए गए। यीशु मसीह ने भी ये प्रोफेसी की थी। मेरे साथ देखिए लूका की इंजील में चले मेरे साथ, और लूका की इंजील उसके 13वें चैप्टर में जाते हैं, उसकी 31 वर्स है। लिखा है कि उसी घड़ी बाद फरीसियों ने उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लूमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल बदरुओं को निकालता रहूंगा, यानी 2 दिन तक खुदा का काम होगा और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा, और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। हालेलुया। सो 2 दिन कलीसिया को दिए गए हैं कि हम बदरुओं को निकालें, हम शैतान को भगाएं, हम शिफा दें, हम कलाम मुकद्दस को फैलाएं और खुदावन के नाम को जलाल दें। हम वापस जाते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में। आप ये देखें कि जीसस क्राइस्ट जो है वो दाऊद बादशाह और जीसस क्राइस्ट चौथे दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। 5वें दिन खुदा ने क्या किया था? खुदा ने कहा था कि 5वें दिन जो है वो परिंदे पैदा हों और समुद्र की मछलियां पैदा हों, और जो है वो हर चीज जो है उसमें खुदा ने कहा था कि ये सब चीजें भर दे। और आप ये देखें कि जीसस क्राइस्ट के बाद सबसे पहला काम किया, खुदा ने कहा था कि आई विल मेक यू द फिशरमैन ऑफ मैन। हालेलुया। परिंदे जो है वो किस चीज को जाहिर करते हैं? मुनादी को जाहिर करते हैं, प्रस्तिश को जाहिर करते हैं। पाक रूह का आना जो है वो कलीसिया के लिए मुनादी और प्रस्तिश का बायस बना, और समुद्र जो है वो मछलियों को जाहिर करते हैं। रूहें जीती गई। और छठा दिन जो था उसमें लिखा है कि खुदा ने जानवर पैदा किया और इंसान को मिट्टी में से निकाला और उसमें अपनी जिंदगी का दम फूका। और हम देखते हैं कि इस छठे दिन के इख्तिताम पर हम जो मिट्टी में चले गए, हम वापस जिंदगी में आएंगे, एंड देन विल गो इनटू दैट फाइनल डे जो कि 1000 साल की बादशाही है। लेकिन हमें फिर कैसे पता लगेगा कि जो है वो कितने दिन हो गए? यीशु मसीह को आए हुए कितने साल हो गए? हम अपनी जब घड़ी पर देखते हैं तो क्या लिखा होता है? व्हाट इज द ईयर टुडे? 2022। दैट मींस के 2 दिन का अरसा जो है वो हो चुका है मसीह को पैदा हुए भी। तो मसीह की सलीब जो है उससे जब हम काउंट करें तो वो थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास रह गया है। सो दैट ऑल्सो मीन्स के द नेक्स्ट डे इज अबाउट टू डॉन। एक नया दिन जो है वो शुरू होने को है, और खुदा यीशु मसीह की आमद जो है वो बड़ी करीब है, क्योंकि ये 2 दिन। और खुदा ने क्यों डिले किया हुआ है उसका रीजन है। मेरे साथ देखें, पतरसी के खत में वापस जाते हैं और उसके 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 लिखा है कि ऐ अजीजों, ये खास बात तुमसे पोशीदा ना रहे कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाद लोग समझते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक होना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे। सो क्या है कि हम नए आसमान और नई जमीन में जाने के लिए खुदा ने देर इसलिए की हुई कि खुदा चाहता है कि और लोग जो हैं वो खुदावंद के पास आए। There are so many people जो कि अभी तक नहीं आए खुदावंद के पास, और it starts with us। खुदावंद चाहता है कि हम सीरियसली खुदावंद के पास आ जाएं और खुदावंद के कदमों में आ जाएं, because time is running out। So बाइबल, कोई भी बंदा कहे कि जी बाइबल आपको क्या बताती है, आपने कहे कि ये 6000 साल की हिस्ट्री के बारे में। हालेलुया। जब से दुनिया शुरू हुई है बाइबल लिखी गई है, और बाइबल हर एक चीज को कवर करती है। बाइबल हैज कवर्ड एवरी सिंगल टाइम पीरियड ऑन द अर्थ, और ना सिर्फ ये बल्कि आने वाले दिनों को भी हमें बताती है। सो कलाम जो है इज वेरी वेरी क्लियर। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस, और हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की हुजूरी में उस तरह तैयारी के साथ आगे बढ़ें। सो टाइम जो खुदा की घड़ी है उसके मुताबिक 6 दिन हो गए हमें, ठीक है, और आराम में दाखिल होने का वक्त है। आइए हम खुदा का शुक्र करें।